الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج نماز فجر کے بعد سورہ کوثر کے وظیفے کے متعلق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھیوں، سورہ کوثر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس صورت کے بہت سارے فضائل جہاں بیان کیے گئے ہیں وہاں بزرگان دین نے اس پر وظائف بھی کیے ہیں، اس کے ورد بھی کیے ہیں، تو بہت ہی پاورفل اس کا وظیفہ ہے، بہت بابرکت کلمات ہیں اس صورت میں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے، بے اولادی سے خلاصی کے لیے، اسی طرح کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو، چاہے کاروباری رکاوٹ ہو، چاہے شادی کی رکاوٹ ہو، چاہے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود ہو، کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، تو میرے ساتھیوں یہ وظیفہ بہت کارگر ہے، بہت مجرب ہے۔ اس وظیفہ کو آپ اختیار کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، وہ حل ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں، سورہ کوثر یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم فوت ہوئے، تو اس وقت موجود کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کی کوئی وارث نہیں ہے، آپ کی پہچان نہیں رہے گی دنیا میں، آپ کا کوئی نام نیوا نہیں ہوگا، آپ کی کوئی اولاد کا سلسلہ ہی نہیں ہوگا، تو آپ قتل نسل ہو گئے، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اس صورت کو نازل کیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوثر کیا چیز ہے؟ فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اور قیامت کے دن اس کو ظاہر کیا جائے گا تو وہاں میری امت کے لوگ پیاس بجھانے کے لیے اس نہر پہ، اس حوض پہ آئیں گے اور ان کو پانی پلایا جائے گا، اور اس کا اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا کہ انہیں دوبارہ پیاس کی شدت نہیں رہے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے اور اسی کے نام کی قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، بے نسل ہوگا، قطع نسل ہوگا۔ آپ کے دشمنوں کے لیے ہی خرابی ہے، آپ کی تو ڈھیر ساری امت ہے، آپ کے تو ڈھیر سارے چاہنے والے ہیں، آپ کی قیامت تک کے لیے آپ کی امت ہے۔ تو یہ جو کثرت ہے اسی کو کوثر کا نام دیا گیا۔ کوثر جنت میں نہر کا نام بھی ہے، قیامت والے دن اس کا حوض بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کثرت کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتوں میں سے بڑھ کر امت ہوگی، اس لحاظ سے بھی یہ کوثر کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اس کا وظیفہ کرنے کا طریقہ کار آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ نماز فجر کے بعد، نماز فجر کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو اختیار کرنا ہے، تو یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا وظیفہ آپ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم میں پڑھنا ہے ایک مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، اپنا کرم کرے گا۔ تو میرے ساتھیوں، چھوٹی سی گزارش کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کا حصہ بھی لگ جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔